بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب کوئی چیز بے شمار دعاؤں، طویل ذکر و اذکار اور تہجد کے آنسو سی بے نہ ملے تو اس وقت نماز عصر کے بعد یہ تسبیح پڑھ لے، تمام حاجات اپنی آنکھوں سے پوری ہوئی دیکھ لے، صرف 100 بار یا 200 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد یہ عمل کرنے سے آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ محترم ناظرین، آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی درج ذیل آیات موجود ہے۔ ان آیات کی روشنی میں آج اولیاء اللہ کا مجرب ترین وظیفہ بتانے والا ہوں، ایسا وظیفہ جو کبھی بھی کسی سے نہ سنا ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ میں انتہائی خوش ہوں کہ اس سے پہلے جو فجر کا وظیفہ بتایا تھا، ان کی بدولت الحمدللہ سب کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ جس نے بھی کیا ہے اس کو قیمتی چیز مل چکا ہے جو میں نے بتایا تھا۔ آج کا وظیفہ خصوصاً عصر کے نماز کے بعد کرنا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے۔ صحابہ کرام کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری شخص مسجد قباء میں امامت کرتے تھے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ جب وہ کوئی سورت نماز میں پڑھنا چاہتے تو اسے پڑھتے، لیکن اس سورت سے پہلے قل هو اللہ احد پوری پڑھتے، اس کے بعد دوسری سورت پڑھتے۔ وہ ایسا ہر رکعت میں کرتے تھے۔ ان کے ساتھیوں نے ان سے اس بارے میں بات کیا اور انہوں نے کہا، آپ یہ صورت پڑھتے ہیں، پھر آپ خیال کرتے ہیں کہ یہ تو آپ کے لیے کافی نہیں ہے، یہاں تک کہ دوسری صورت بھی پڑھتے ہیں، تو آپ یا تو صرف اسی کو پڑھیں یا اسے چھوڑ دیں اور کوئی دوسری صورت پڑھیں۔ انہوں نے جواب دیا، میں اسے چھوڑنے والا نہیں، اگر آپ لوگ پسند کریں کہ میں اسے پڑھنے کے ساتھ ساتھ امامت کروں تو امامت کروں گا، اور اگر آپ لوگ اس کے ساتھ امامت کرنا پسند نہیں کرتے تو میں امامت چھوڑ دوں گا۔ اور لوگوں کا یہی حال تھا کہ ان کو اپنوں میں سب سے افضل سمجھتے تھے اور ناپسند کرتے تھے کہ ان کے علاوہ اور کوئی امامت کرے۔ چنانچہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لوگوں نے آپ کو ساری بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تمہارے ساتھی جو بات کہہ رہے ہیں اس پر عمل کرنے سے تمہیں کیا چیز روک رہی ہے، اور تمہیں کیا چیز اس پر ابھار رہی ہے کہ تم ہر رکعت میں سورت کو پڑھو؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت کو پسند کرتا ہوں کیونکہ اس میں اللہ کے عظیم کے صفات کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا، بے شک اس صورت آپ کو جنت میں لائی جائے گی۔ معزز ناظرین، وظیفہ کی طرف جاتے ہیں، ایسا عمل جس کے پڑھنے سے تمام حاجات پوری ہوں گی۔ عصر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی بار بار تاکید فرمائی ہے، جس کے پڑھنے سے ہر دعا قبول ہوں گی، رشتے کی تلاش میں کامیابی ملے گی، ہر مقصد پوری ہوں گی، اولاد کی آرزو پوری ہوں گی، مال و دولت اتنا کہ سنبھالنا مشکل ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل ضرور کر لے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد صبح ہی ان کے پاس سے چلے گئے، اور وہ اس وقت اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھی تھی۔ پھر آپ دن چڑھے تشریف لائے اور وہ وہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت سے میں تم کو چھوڑ کر گیا ہوں تم اسی طرح بیٹھی ہوئی ہوں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہارے بعد یعنی تم سے جدا ہونے تک اب ایسے 4 کلمات 3 بار کہے ہیں کہ جو کچھ تم نے صبح سے اب تک پڑھا ہے، اگر اس کا ان کلمات کے ساتھ وزن کرو تو ان کلمات کا وزن زیادہ ہوگا۔ الحمدللہ، وہ کلمات یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔
اللہ کے حمد اور تسبیح ہے اس کی مخلوق کے عدد، اس کی رضا اور اس کے عرش کے وزن اور اس کلمات کے سیاہی کے برابر۔ ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے اسے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے اسے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے زیادہ عطا کریں گا، اور جو اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ رب العزت اسے بخشش دیں گے۔ معزز ناظرین، سورہ اخلاص اور سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا وظیفہ ضرور کریں، چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو آگے شیئر کریں، کمنٹ میں سبحان اللہ اور ماشاء اللہ ضرور لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔